الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم۔ چوتھا پارہ سورہ آل عمران کے آخری بیشتر حصہ تقریباً 108 آیات پر مشتمل ہے، اور اسی طرح سورہ نساء کی ابتدائی 23 آیات بھی اسی پارے کا حصہ ہے۔ تو قرآن کریم کے اس مقام عظیم کے جو چند اہم موضوعات ہیں ان کی فہرست کچھ اس طرح ہے: نیکی، عمل صالح یا جنت کے حصول کا معیار، بیت اللہ کی عظمت، حج کی فرضیت، اہل کتاب بالخصوص یہود کی دسیسہ کاریوں، ریشہ دوانیوں اور مکر و فریب، ان کی چال بازیوں کا ذکر، اور مسلمانوں کو ان سے تنبیہ، متنبہ رہنے کا حکم، تقوی، اس کی اہمیت، فریضہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، اہل کتاب بالخصوص یہود کی مسکنت، ذلت کا بیان، سود کی حرمت کا تذکرہ، آداب حکمرانی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ کا ایک نمونہ، مسلمان اور غیر مسلم کی موت کا ایک اہم فرق، غزوہ بدر، غزوہ احد اور غزوہ حمراء الاسد کا ذکر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بنیادی مقاصد، سورہ آل عمران کا آخری رکوع جس میں اہل دانش، اہل فکر و نظر کی چند علامات کا تذکرہ ہے، اور سورت کے آخر میں کامیابی، سعادت، نجات کے چند بنیادی اصول بیان کیے گئے ہیں۔ سورہ النساء، النساء معنی خواتین، تو اس سورہ کریمہ کی ابتدائی 23 آیات جو کہ چوتھے پارے کا حصہ ہیں، ان میں جو اہم باتوں کا ذکر ہے اس میں سے یتیموں کا حق، تعدد ازواج، میراث و وصیت اور محرم خواتین کا تذکرہ۔ تو اب آئیے ان موضوعات کو اجمال کے ساتھ ہم بیان کرتے ہیں۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز نیکی، عمل صالح یا جنت کو نہیں پہنچ سکتے یہاں تک کہ تم اپنی پسندیدہ چیزوں میں سے کچھ خرچ نہ کرو، اور تم جو بھی وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم، جو بھی تم خرچ کرتے ہو، کرو گے، اللہ اسے بخوبی آگاہ ہے۔ البر، مفسرین کے ہاں اس کا اطلاق عمل صالح پر بھی ہوتا ہے، اچھائی بلائی پر بھی ہوتا ہے، اور اس سے مراد جنت بھی ہو سکتی ہے۔ تو دوسرے الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک زندگی کے اعلیٰ معیار کو پانے کا جو میرٹ اس آیت میں بیان ہوا ہے وہ یہ ہے کہ جو چیز انسان کو پسند ہے، اس چیز کا تعلق مال سے ہو، جائیداد سے ہو، کھانے پینے کی اشیاء سے ہو، دنیا کی کسی بھی نعمت سے اس کا تعلق بنتا ہو، تو اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ معیار بر ہے۔ احادیث میں ہے کہ جب اس آیت کریمہ کا نزول ہوا
تو حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ جو انصار صحابہ میں سے صاحب ثروت صاحب حیثیت تھے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، عرض کیا کہ اللہ کے رسول، بیروحا باغ مجھے انتہائی محبوب ہے، تو میں اسے اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو بہت نفع بخش مال ہے، میری رائے یہ ہے کہ آپ اس اپنے محبوب باغ کو اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو۔ چنانچہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے عمزادوں میں رشتہ داروں میں اس باغ کو صدقہ کر دیا۔ اور بھی بہت سی مثالیں ملتی ہیں کہ حضرات صحابہ کرام مسابقہ فی الخیر، مسابقت ان اچھی باتوں کی پیش قدمی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے اور نیکی کے کاموں میں دوسروں سے پیچھے نہیں رہتے تھے۔ بہت سی مثالیں ہیں، تو ان میں سے ایک یہ مثال ہے۔ اس کے بعد یہود کے دو چند اعتراضات کا جواب ہے جو وہ کہتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، مسلمانوں سے، کہ تم ملت ابراہیمی کے پیروکار ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، تو ملت ابراہیمی میں اونٹ اور اونٹنی کا اونٹ کا گوشت اور اونٹنی کا دودھ حرام تھا، اور تم بیت المقدس کو چھوڑ کے بیت اللہ کا رخ کر رہے ہو، تو حالانکہ بیت المقدس سب سے پہلا خدا کا گھر ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان اعتراضات کا جواب دیا ہے کہ یہ تمہارے دونوں دعوے غلط ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں یہ چیزیں حرام نہیں تھیں، اور تورات تو ان کے بعد نازل ہوئی ہے، اور اس میں جو چیزیں حرام ہوئی ہیں ان کے مخصوص اسباب تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے نظر یا بیماری کی وجہ سے کچھ چیزیں حرام قرار دی تھیں، یا تمہاری ظلم، زیادتی، سرکشی کی بنا پر حرام کر دی گئی تھیں، تو ان کا ملت ابراہیمی سے کوئی تعلق نہیں۔ اور جہاں تک دوسرے اعتراض کا تعلق ہے، فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، کہ جو اللہ رب العزت کا پہلا گھر ہے وہ ہے جو مکہ میں ہے، بیت اللہ ہے۔ تو احادیث میں، تاریخ میں اس بات کے بڑے دلائل ہیں کہ بیت اللہ ہی اللہ رب العزت کا وہ پہلا گھر ہے جو عبادت کے طور پہ بنایا گیا۔ اور ساتھ ہی حج کی فرضیت کا حکم ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ تو اس آیت کے تناظر میں علماء نے لکھا ہے کہ جو شخص صاحب حیثیت ہے، استطاعت رکھتا ہے، مالی بدنی طور پر کوئی شرعی عذر نہیں ہے، تو اس پر حج فرض ہے، اور جو جان بوجھ کر حج ادا نہیں کرتا اسے کفر سے تعبیر کیا گیا ہے۔ تو حکمت دانائی اسی میں ہے کہ جب اللہ مالی طور پر، جسمانی طور پر مستطیع کر دے تو پہلی فرصت میں حج کرنا چاہیے اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر، اور یہ حج ارکان اسلام میں سے ایک اہم رکن ہے۔ پوائنٹ نمبر 3، یہود کی دسیسہ کاریوں سے اور ان کے مکر و فریب چال بازیوں سے مسلمانوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اس سے بچ کے رہا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین۔ اس آیت کا پس منظر اس طرح بیان ہوا کہ مدینہ منورہ میں اوس اور خزرج، انصار کے یہ دونوں قبیلے جو ہجرت سے کچھ دیر پہلے جنگ بعاث سے گزرے تھے، آپس میں ان کی بڑی دشمنیاں تھیں، تو قرآن کریم کی برکت سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی برکت سے وہ باہم شیر و شکر ہو گئے تھے، پیار محبت میں ان کی مثالیں دی جا رہی تھی۔ تو اوس اور خزرج قبائل کے کچھ لوگ آپس میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے، خوش تھے، تو وہاں سے ایک شاس بن قیس یہودی کا گزر ہوا، اسے یہ منظر محبت و مودت پسند نہ آیا،
اور حسد اور بغض کی آگ میں جلنے لگا، اس نے ایک نوجوان کو بھیجا کہ ان میں جا کر اختلاف تفرقہ ڈالو اور ان کے درمیان جو پرانی جنگوں کے رضوی اشعار ہوتے تھے وہ پڑھو تاکہ ان میں اشتعال پیدا ہو۔ تو اس نوجوان نے وہ کام کیا۔ تو پھر کیا تھا کہ اوس اور خزرج کے یہ لوگ جو پیار اور محبت میں جڑے ہوئے تھے، پرانی باتوں کو یاد کر کے ایک دوسرے کو گالی گلوچ دینے لگے، اختلافات ہو گئے، تلواریں بے نام ہو گئیں، تو لڑائی جھگڑا ہونے لگا۔ اسی دوران اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو آپ نے ان کو سمجھایا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اس قسم کی جو چالیں تمہارے اتحاد کو پارا پارا کرنے کے لیے ہوتی ہیں، اس سے متنبہ رہا کرو۔ اور اب بھی مسلمانوں کو یہ حکم ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اور اتحاد و اتفاق کا حکم ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمان اپنا سادہ لوہی کی وجہ سے دشمن کی چالوں میں آ جاتے ہیں، اور اندرونی بیرونی طور پر اور ملکی و غیر ملکی سطح پر مسلمانوں کو توڑنے کی، مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کی جو سازشیں ہوتی ہیں، اس سے متنبہ رہنا ایمان کی نشانی ہے اور اہل ایمان کا شیوا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اللہ نے اہل ایمان کو مخاطب کر کے تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے کہ اللہ سے ایسے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، یعنی حق تقاتہ۔ تو حضرات صحابہ کرام نے جب آیت سنی کچھ پریشان ہوئے کہ جیسا ڈرنے کا حق ہے، ہر ایک انسان میں کوئی نہ کوئی کمزوری ہوتی ہے، تو یہ ہم کیسے اللہ سے ڈریں گے؟ ان پر یہ گراں گزرا تو اللہ نے وہ آیت نازل فرما دی فاتقوا اللہ ما استطعتم، کہ جتنا تم اپنی طاقت اور استطاعت کے مطابق کر سکتے ہو اللہ سے ڈرتے رہو۔ مقصد یہ ہے کہ حتی المقدور اللہ رب العزت کے احکامات کی بجاوری کی جائے، اس کے اوامر پر عمل کیا جائے، اس کے منہیات سے رکا جائے۔ تو اللہ رب العزت سے ڈرنا اور دل میں اللہ کا خوف پیدا کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اور ساتھ یہ بھی کہا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ تمہارا جو انجام ہے، تمہاری جو موت ہے وہ حالت اسلام میں ہونی چاہیے۔ یہی وہ وصیت ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام اور دیگر حضرات انبیاء علیہ السلام اپنی امتوں کو، اپنے خاندانوں کو کرتے آئے۔ فریضہ امر بالمعروف والنہی عن المنکر آیت نمبر 105 کا اہم موضوع ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اسی طرح چند آیات کے بعد یہ بھی ذکر ہے كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا۔ امر بالمعروف، معروف اس میں اللہ رب العزت کا کے بارے عقیدہ توحید ہے، تو ہوئی اللہ رب العزت کے بارے عقیدہ ربوبیت الوہیت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع اور اطاعت ہے، قرآن کریم کا اتباع ہے، اور منکر میں شرک ہے، کفر ہے، منافقت ہے، اور مختلف قسم کی جو اخلاقی برائیاں ہیں وہ سب اس میں شامل ہیں۔ تو خیر کا حکم دینا اور شر اور برائی سے روکنا یہ کسی بھی انسانی سوسائٹی کی اصلاح کے لیے ناگزیر ہے، صرف اسلامی ماحول کے لیے نہیں بلکہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے جو اثرات ہیں اور اس کی جو برکات ثمرات ہیں یہ پوری اپنی نوع انسانیت کو متاثر کرتی ہیں۔ تو تمام لوگوں کو چاہیے، اداروں کو چاہیے، اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو فروغ دینے میں ہر انسان مکلف ہے۔ یہ ریاست کی بھی ذمہ داری ہے، تعلیمی، اصلاحی، تربیتی اداروں کی بھی ذمہ داری ہے، اور بطور ایک اچھا انسان ہر انسان کی بھی ذمہ داری ہے
اور بطور مسلمان ایک مسلمان کی بھی ذمہ داری ہے۔ دوسرے الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر دعوت الی اللہ کا ایک اہم مظہر ہے، اور یہ ایک انسانی نوبل مشن ہے۔ جہاں اس فرض کو ادا کیا جا رہا ہوگا، اللہ کی طرف سے رحمتوں برکتوں کا نزول ہوگا، معاشروں کی اصلاح ہوگی، اور انسان ایک دوسرے کے لیے خیر خواہ ہمدرد ہوں گے، اور جہاں اس فرض سے اعراض کیا جا رہا ہوگا، اسے بھلایا جا رہا ہوگا، تو وہاں فتنے ہوں گے، اختلافات ہوں گے، خود غرضی نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اور کوئی ایک دوسرے کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ تو امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہر مسلمان کو کرتے رہنا چاہیے۔ کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ کہ میں کا مصداق بھی ہے کہ تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے، اور ہر ایک اپنی رعیت کے بارے، ماتحت لوگوں کے بارے جواب دہ ہے۔ تو اساتذہ کرام، والدین، اولیاء الامور، ان سب کو چاہیے کہ وہ اپنی ترجیحات میں، رجحانات میں، اپنے رویوں میں، اپنی پالیسیوں میں اس دعوی اللہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو اپنائیں، اور ترجیحی بنیادوں پر اسے اختیار کریں تاکہ ہم اصلاح کی طرف آگے جائیں۔ اس کے بعد اہل کتاب بالخصوص یہودیوں کی رسوائی ذلت کا بیان ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو مختلف قسم کے فضائل و مناقب سے نوازا، اپنے دور کے لوگوں پر فضیلت دی، لیکن انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، تو انجام کیا ہوا؟ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباءوا بغضب من اللہ، تو اللہ نے ان پر مسکنت، ذلت کی پھٹکار ڈال دی، اور ساتھ ہی اللہ نے اہل کتاب میں سے چند لوگوں کا استثناء کیا ہے کہ جو خیر کی دعوت دیتے ہیں، عبادات سر انجام دیتے ہیں، مثلا حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر جو مسلمان ہو گئے تھے، تو ان میں سے بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو خدا ترس ہیں اور عبادت گزار ہیں۔ حرمت سود ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ، کہ اے ایمان والو بڑھا چڑھا کر سود نہ کھاؤ۔ یہ اضعاف مضاعفہ واقعاتی طور پر ہے، یہ کوئی قید نہیں ہے کہ جو اضعاف مضاعفہ یعنی بڑھ چڑھ کر سود نہ ہو، تھوڑا سود ہو وہ جائز ہے، اور زیادہ سود ناجائز ہے، بلکہ سود وہ کسی بھی شکل میں ہو، تھوڑا ہو، زیادہ ہو، مخفی ہو، ظاہری ہو، وہ حرام ہے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، سورہ البقرہ تیسرے پارے میں بھی بیان ہوا ہے کہ سود حرام ہے، جبکہ جو صدقات ہیں، جو جذبہ ہمدردی کے تحت ادا ہوتا ہے، انفاق فی سبیل اللہ، قرض حسنہ، اس طرف مسلمانوں کو متوجہ ہونا چاہیے، اور جو سود ہے اس سے ہر ممکن بچنا ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ کی ایک جھلک پیش کی گئی ہے، اور ساتھ ہی کچھ آداب حکمرانی کا ذکر ہے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب کر کے اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ اللہ کی رحمت سے نرم دل ہیں، صاحب اخلاق ہیں۔ اگر آپ سخت مزاج کے ہوتے، تند خو ہوتے، اور آپ کی طبیعت میں سختی ہوتی، تو یہ لوگ آپ سے چھٹ جاتے، آپ کے قریب نہ آتے۔ تو فرمایا کہ فاعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر، تو یہ جو آیات ہیں ان کو معاف کرو، ان کے لیے استغفار کرو، ان کے ساتھ مشورہ کرو، یہ ہر ذمہ دار انسان کے لیے بھی آؤٹ لائن ہے۔ اگر کوئی شخص کسی ادارے کا منتظم ہے، کوئی حکمران ہے، صاحب اقتدار ہے، صاحب اختیار ہے، تو وہ اس آیت کو آداب حکمرانی کے طور پہ اپنائے، تو انشاءاللہ اس کے معاملے میں بڑی خیر و برکت ہوگی۔ بالخصوص وشاورہم فی الامر، مشاورت اسلام میں ایک اہم
ذریعہ انتظام ہے، وسیلہ حکمرانی ہے کہ جو معاشرے کے سرکردہ اہل حل و عقد ہیں ان سے مشاورت ہونی چاہیے، اور پھر جو سربراہ ہے، حکمران ہے، جو امت کی مفاد میں مناسب سمجھے وہ فیصلہ کرے اور توکل اللہ پر کرے، تو اس قسم کے معاملات میں اللہ کی طرف سے خیر و برکت ہوتی ہے۔ آیت نمبر 156 میں فرمایا وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتْتُمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ وَلَئِن مُتْتُمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ کہ اگر تم اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جاؤ یا طبعی موت مرو، تمہاری یہ وفات یعنی اہل ایمان سے خطاب ہے، یہ بہتر ہے، تمہیں اللہ کی طرف سے مغفرت بخشش کا پروانہ ملے گا، اور یہ جو کافر لوگ اور مشرک لوگ دنیا کی نعمتوں میں غرق ہیں، مگن ہیں، ان چیزوں سے تمہارا یہ انجام خیر بہت اچھا ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ جس کی موت ایمان عقیدہ توحید پر ہوگی اس کا یہ اہم فائدہ ہے کہ اس کا انجام بالخیر ہوگا، اللہ کی مغفرت حاصل ہوگی اور اللہ کی جنت نصیب ہوگی، اور اللہ رب العزت اسے اپنی آغوش رحمت میں لے لیں گے۔ جبکہ جس کی موت حالت کفر میں ہے، حالت شرک میں ہے، اس کا انجام بھی بدتر ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، یعنی جو حالت شرک میں فوت ہوتا ہے اس کی کوئی بخشش مغفرت نہیں ہوگی، یہ اللہ رب العزت کا بیان ہے۔ سورہ نساء میں 2 جگہ اس کا ذکر ہوا ہے۔ غزوہ بدر کا ذکر ہے، غزوہ احد کا ذکر ہے۔ یہ دونوں غزوات تاریخ اسلام کے بڑے اہم چیپٹر ہیں۔ غزوہ بدر نے تاریخ انسانیت کا دھارا بدل کے رکھ دیا تھا، کفار کو ذلت رسوائی کا سامنا کرنا پڑا تھا، تو انہوں نے اپنی ذلت رسوائی کا بدلہ لینے کے لیے احد کی طرف رخ کیا اور مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشاورت کی اور آپ احد کے مقام پر ان کے لیے جہاد و قتال کے لیے آئے۔ تو اس غزوہ احد کی تفصیلات ہیں، وقتی اور ظاہری طور پر مسلمانوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، اس کے اہم وجوہات تھیں، ان میں سے ایک وجہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی تھی۔ آپ نے ایک پہاڑ پر 50 صحابہ کرام کا ایک لشکر بٹھا دیا تھا کہ تم نے ہر حالت میں یہیں رہنا ہے۔ تو جب غزوہ ختم ہوا، مسلمانوں کو فتح ہوئی، مال غنیمت کی تقسیم ہونے لگی، مال جمع ہونے لگا، تو اس درہ پہ جو لوگ بیٹھے تھے صحابہ کرام ان میں اختلاف ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ جو ہمارا یہاں قیام کا مقصد تھا وہ ختم ہو گیا ہے، تو اب ہمیں بھی نیچے اتر جانا چاہیے۔ 10 صحابہ کرام کے سوا سب نیچے اتر گئے۔ تو اس وقت خالد بن ولید مسلمان نہیں تھے، انہوں نے پیچھے سے آ کر حملہ کر دیا، جس سے اس غزوے کا جو سارا منظر تھا وہ تبدیل ہو گیا۔ تو ان واقعات کا یہاں تفصیل سے ذکر ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا بھی ذکر ہے۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ آپ کے بنیادی فرائض منصبی میں سے یہ تھا کہ آپ قرآن حکیم کی تلاوت لوگوں کو کر کے سنائیں، ان کو تعلیم کتاب و حکمت دیں، ان کا تزکیہ نفس کریں۔ یہ جو فرائض نبوت و رسالت ہیں، ہر تعلیمی تربیتی ادارے کا ماٹو ہونا چاہیے، اور اسی تناظر میں امت کے نوجوانوں کی تربیت کرنی چاہیے۔ سورہ آل عمران کا آخری رکوع جس کا آغاز ان فی خلق السماوات والارض سے ہوتا ہے، یہ وہ مبارک آیات ہیں، 11 آیات ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے وقت اٹھ کر اس کی تلاوت کرتے تھے، جیسا کہ صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے۔ تو اس میں اہل دانش اور عقل مند لوگوں کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں۔ دراصل حقیقی دانشور، حقیقی دانا آدمی وہی ہے جو کائنات کے دلائل میں، آفاق و انفس میں غور و فکر کرتا ہے، اور وہ پھر اللہ کی وحدانیت، اللہ کی ربوبیت کا اقرار کرتا ہے۔ ربنا ما خلقت هذا باطلا
सुबहानक फ़क़िना अज़ाबन्नार। सूरह आल इमरान की आखिरी आयत में सआदत, नजात, कामयाबी के 4 उसूल बयान किए गए हैं। सब्र, मुसाबरा, मुराबता और तक़वा। सब्र का माना है कि अपने आप को कंट्रोल में रखना, ज़ब्त नफ्स का, तहम्मुल का मुज़ाहरा करना, और मुसाबरा का माना है कि मैदान जंग में, मुश्किलात में दुश्मन के मुकाबले में डटे रहना। मुराबता का माना है कि जंग में या महाज़ जंग में मोर्चा जन होकर चुकन्ने रहना और जिहाद के लिए आमादा और तैयार रहना। तक़वा का माना है कि हर उस चीज़ को इख्तियार किया जाए जिससे अल्लाह उसके रसूल ने हुक्म दिया है, और हर उस चीज़ से बचा जाए जिससे अल्लाह और उसके रसूल ने मना किया है। तो ये जो लोग इन सिफ़ात से मुत्तसिफ़ होंगे, वत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तुफ़्लिहून, तो उनके बारे फरमाया कि यही वो लोग हैं जो कामयाब हैं। तो मैं तमाम सामीन और तमाम नाज़रीन से ये दरख्वास्त करूँगा कि सूरह आल इमरान का ये जो आखिरी रुकू है, ये तदब्बर के साथ, गौर व फिक्र के साथ इसकी तिलावत किया करें, और क्या ही अच्छा हो कि इसे हम खुद भी याद करें और अपने बच्चों को भी याद कराएं। इसी मकाम का एक अहम हिस्सा ला यगुर्रन्नक तक़ल्लुबुल लज़ीना कफ़रू फ़िल बिलाद मताउन क़लीलुन सुम्मा मअवाहुम जहन्नम व बि'सल मिहाद। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खताब है, लेकिन हर उम्मत का फ़र्द इसका मुखातिब है कि ये जो काफिर लोग हैं, इनकी जो रेल पेल है, मालो दौलत है, इनकी जो दुनियावी तरक्की हैं और इनका जो सफ़र करना है, ज़मीन में फिरना है, इनकी ये जो ज़ाहरी तरक्कियाँ हैं, ये तुम्हें किसी धोखे में ना डाल दें, तुम्हें अल्लाह की मोहब्बत से दूर ना कर दें। ये मालो मता आर्जी है, कलील है, यही ख़त्म हो जाएगा और बिल आखिर उनका ठिकाना जहन्नम होगा। तो जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हारे लिए अबदी सरमदी नेमतों को बयान किया है, उनको तैयार किया हुआ है, उनकी तरफ तुम्हारी तवज्जो होनी चाहिए, ईमानियात की तरफ, ईमानियात के बाद अमल सालेह की तरफ, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ाजोई की तरफ, जन्नत के हुसूल के लिए। तो ये वो अबदी नेमतें हैं जो मरने के बाद भी इंसान के काम आएंगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है अल्लाह ताला हमें कुरानी अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमाए। इंशाअल्लाह जो चौथे पारे की सूरह निसा का हिस्सा है, इसका बयान 5वें पारे के साथ होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अमल की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।